السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ رانی کی رہنمائی میں محمد بن قاسم، زبیر، خالد، ناہید اور زہرہ کے علاوہ چند سالار محل کے کونے کے کشادہ کمرے میں داخل ہوئے۔ علی خالد کو دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ رانی نے اس سے پہلے خود اپنی شکست اور مسلمانوں کی فتح کا حال سنا چکی تھی۔ خالد اور زبیر یکے بعد دیگرے مردوں کے بغل گیر ہوئے۔ عورتوں نے ناہید کے ساتھ گلے مل کر تشکر کے آنسو بہائے۔ محمد بن قاسم نے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ مردوں نے یکے بعد دیگرے مصافحہ کیا اور عورتوں کو تسلی دی، اور سب سے آخر میں رانی سے مخاطب ہوا، نیک دل خاتون، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رانی نے محمد بن قاسم کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں یہ گواہی دے رہی تھیں کہ یہ الفاظ رسمی نہیں۔ محمد بن قاسم نے خالد اور زبیر سے کہا، میرے لیے ابھی بہت سا کام باقی ہے، تم انہیں اپنے ساتھ لے کر قیام گاہ پہنچ جاؤ۔ رانی نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا، یہ لوگ اس محل میں رہ سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، شکریہ، لیکن آپ کو تکلیف ہوگی۔ رانی نے کہا، اگر میں آپ کی قید میں نہیں تو کل اورو چلی جاؤں گی اور یہ سارا محل آپ کے لیے خالی ہوگا۔ محمد بن قاسم نے کہا، آپ کو یہ کیسے شک ہوا کہ مسلمان مہمان نوازی کا بدلہ یوں دیا کرتے ہیں؟ آپ اگر اورو جانا چاہتی ہیں تو میں برہمن آباد کے چند سردار آپ کے ساتھ بھیج سکتا ہوں۔ رانی نے سر سے پاؤں تک محمد بن قاسم کو دیکھا اور کہا، اگر میں اورو چلی جاؤں تو کیا وہاں آپ کی افواج میرا تعاقب نہ کریں گی؟ محمد بن قاسم نے کہا، اورو ظلم کی بادشاہت کا آخری قلعہ ہے اور میں اسے فتح کرنے کا ارادہ ترک نہیں کر سکتا۔ میں وہاں ایسے قید خانے کا حال سن چکا ہوں جس میں ابو الحسن جیسے کئی اور قیدی دم توڑ رہے ہیں۔ رانی نے کہا، لیکن ابو الحسن تو فرار ہو چکا ہے اور اورو کے قید خانے میں باقی قیدی ہماری رعایا ہیں۔ ان کے متعلق سوچنا ہمارا کام ہے۔ اگر آپ کا قانون ہمارے قانون سے اچھا ہے تو اسے اپنے ملک میں چلائیے، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجیے۔ عربوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہمیں کافی سزا مل چکی ہے، لیکن ہم یہ مقصد لے کر اٹھے ہیں کہ ملک خدا کے ہیں اور قانون بھی خدا کا ہونا چاہیے۔ ہم راجہ اور رعیت کی تفریق مٹا کر تمام انسانوں کو ایک سطح پر لانا چاہتے ہیں۔ ہم جبر و استبداد کی بجائے عدل و انصاف کی حکومت چاہتے ہیں۔ رانی نے کہا، لیکن راجہ اور رعیت کا جھگڑا تو ہندوستان کی ہر سلطنت میں ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس طرح باقی ہندوستان میں دوسرے انسانوں کا قانون نظر انداز کرتے ہیں، اسی طرح اورو کو بھی اپنی حالت پر چھوڑ دیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ کو ہمارے متعلق غلط فہمی ہے۔ اورو ہماری آخری منزل نہیں، میں ہندوستان کی آخری حدود تک اس انقلاب کا پیغام لے جانا چاہتا ہوں۔ سندھ سب سے پہلے ہماری توجہات کا مرکز اس لیے بنا کہ یہاں ستم رسیدہ انسانیت کی دبی ہوئی آواز ہمارے کانوں تک سب سے پہلے پہنچی۔ رانی نے پھر غور سے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، تو آپ تمام ہندوستان کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، میں تمام ہندوستان پر اسلام کی فتح چاہتا ہوں اور یہ خواب نہیں۔ رانی نے کہا، یونان سے اسکندر بھی یہی ارادے لے کر آیا تھا اور آپ اس سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن اسکندر بادشاہوں کے مقابلے میں شہنشاہ بن کر آیا تھا۔ اس کا مقصد لوگوں کو بادشاہوں کی غلامی سے آزادی دلوانا نہ تھا، بلکہ انہیں اپنا غلام بنانا تھا۔ میں خدا کی زمین پر انسانوں کی بادشاہیت سے منکر ہوں۔ اسے اپنی طاقت پر بھروسہ تھا، مجھے خدا کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ اسے انسانوں کی مدد کا بھروسہ تھا،
لیکن مجھے اللہ کی مدد کا بھروسہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی شکست یہ تھی کہ اس کے اپنے سپاہی اس سے بگڑ گئے، اور میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو کل تک میرے دشمن تھے آج میرے ساتھی ہیں، اور یہ میری فتح نہیں، اسلام کی صداقت کی فتح ہے۔ رانی نے مایوس ہو کر کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوروں پر ضرور حملہ کریں گے؟ یہ میرا فرض ہے۔ رانی نے ملتجی ہو کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ برہمن آباد اور اوروں کے درمیان کوئی ایسی خندق نہیں جسے آپ پاٹ نہ سکیں، لیکن اگر آپ مجھے کسی نیک سلوک کی مستحق سمجھتے ہیں تو میرے بیٹے پر رحم کریں، وہ آپ کا آخری دم تک ساتھ دے گا۔ آپ مجھے اوروں جا کر اسے سمجھانے کا موقع دیں۔ اسے جے سنگھ نے یقین دلایا ہے کہ مہاراج مرے نہیں، زندہ ہیں۔ میں اسے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب مقابلے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہتھیار ڈالنے کے بعد آپ اس سے کوئی بدسلوکی نہیں کریں گے۔ اور میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر آپ اس کا سندھ میں رہنا ناگوار ہو تو میں اسے کہیں دور لے جاؤں گی۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہوگی، بلکہ حق کے مقابلے میں باطل کی علم برداری سے دستکش ہو جانے کے بعد ہم اسے قابل احترام سمجھیں گے۔ آپ کب جانا چاہتی ہیں؟ میں علی صبح روانہ ہو جاؤں گی۔ سندھ کا دارالحکومت اگرچہ اورو تھا، لیکن برہمن آباد کی سیاسی اور فوجی اہمیت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے بھی یہ شہر سندھ کا سب سے بڑا شہر تھا۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جو خطوط حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید کو بھیجے، ان میں اس نے لکھا تھا کہ سندھ میں قوت مدافعت عملی طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اوروں کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہاں کی فوج لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیں گی، اور اگر انہوں نے مزاحمت بھی کی تو یہ معرکہ سندھ کے باقی معرکوں کے مقابلے میں نہایت غیر اہم ہوگا۔ سندھ کا آخری اور غالباً مضبوط ترین شہر ملتان ہے، اور اس کی مذہبی تقدیس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید پنجاب کے بعض راجہ بھی ملتان کے سندھی حاکم کا ساتھ دیں، لیکن مجھے خدا کی مدد پر بھروسہ ہے۔ برہمن آباد کی فتح سے پہلے محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کی ہدایات موصول ہو چکی تھیں کہ وہ دشمن کی بیجا زبردستی نہ کرے، لیکن محمد بن قاسم نے ان خطوط کے جواب میں اس بات کی وضاحت کی کہ سندھ کے باشندے ترکستان کے باشندوں سے بہت مختلف ہیں، اور مسلمانوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اور نیک سلوک کے بعد ان سے بغاوت کی کوئی توقع نہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کل تک جو سپاہی ہمارے خلاف شمشیر بکف تھے، آج ہمارے دوش بدوش لڑ رہے ہیں۔ رانی لاڈی برہمن آباد کے چند سرداروں کی معیت میں اورو پہنچی۔ اس نے اپنے بیٹے کی یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی کہ اس کا باپ زندہ ہے، لیکن ففی کی ستیلی ماں نے ہتھیار ڈالنے کی تجویز کی مخالفت کی اور اسے طعنہ دیا کہ تمہاری ماں ملیچ دشمن کی اعلی کار بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے پروہت نے یہ مشہور کر دیا کہ رانی لاڈی مسلمان سپہ سالار سے ہم کلام ہو کر اپنا درم برشت کر چکی ہیں۔ مختلف زبانوں میں حاشیہ آرائی کے ساتھ یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اوروں کے چند عہدیدار پرتاب رائے کے رشتہ دار تھے۔ ان میں سے ایک نے پرتاب رائے کے قتل کا انتقام لینے کے لیے بڑے دربار میں یہ کہہ دیا کہ رانی نے محمد بن قاسم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پرتاب رائے کو قتل کیا ہے۔ ان تمام واقعات نے ففی کو اپنی ماں کے خلاف غضبناک کر دیا، اور اس نے لاڈی رانی سے کہا، کاش تم میری ماں نہ ہوتی۔ رانی کو اپنے اکلوتے بیٹے سے یہ توقع نہ تھی۔ یہ الفاظ ایک نشتر کی طرح اس کے سینے میں اتر گئی۔ اس نے یکے بعد دیگرے اپنے بیٹے، اپنی سوکن اور حاضرین دربار کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں چلائی، بیٹا شرم کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ اگر ان لوگوں کی مدد سے مجھے تمہاری کامیابی کی ذرا بھی امید ہوتی تو میں تمہیں بصرہ تک دشمن کا تعاقب کرنے کا مشورہ دیتی، لیکن یہ لوگ کمینے بھی ہیں اور بزدل بھی۔ جو تمہارے باپ کے ساتھ وفا نہ کر سکے وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔
جو دشمن لاکھوں سپاہیوں کو شکست دے چکا ہے، اس کے سامنے تمہارے 20,000 سپاہی نہیں ٹھہر سکتے۔ سندھ کی آدھی فوج اس کے ساتھ مل چکی ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے ان سے زیادہ غیور سرداروں کو مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاؤں پر ہاتھ رکھتے دیکھ چکی ہوں۔ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم ہار مان لو، ورنہ یاد رکھو یہ لوگ عین موقع پر تمہیں دھوکہ دیں گے۔ اس وقت زیادہ جوش وہ دکھا رہے ہیں جنہیں ابھی تک دشمن کے سامنے آنے کا موقع نہیں ملا۔ ففی نے جوش میں آ کر کہا، ماتا خاموش رہو، میرے ساتھی مرتے دم تک میرا ساتھ دیں گے۔ تو بیٹا یاد رکھو، اس جنگ میں انہیں موت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ 1 ماہ کے بعد محمد بن قاسم برہمن آباد کے انتظامات سے فارغ ہو کر اورو کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ ففی کو یہ معلوم ہوا کہ مرتے دم تک اس کا ساتھ دینے کا دعویٰ کرنے والے سرداروں کے متعلق رانی کا اندازہ صحیح تھا۔ محمد بن قاسم کی فوج نے ابھی نصف راستہ طے کیا تھا کہ ایک صبح ففی کو معلوم ہوا کہ اس کے چند سردار 5,000 سپاہیوں کے ہمراہ راتوں رات شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ جب محمد بن قاسم کی فوج اورو سے فقط ایک منزل کے فاصلے پر تھی، اورو سے اور 3,000 سپاہی رات کے وقت شہر کے دروازے بند پا کر سیڑھیوں کی مدد سے فصیل سے اتر گئے۔ ففی کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے رہی صحیح فوج کے ساتھ راہ فرار اختیار کی۔ محمد بن قاسم نے ایک نو مسلم سندھی سردار کو شہر کا حاکم مقرر کیا اور چند دن کی تیاری کے بعد ملتان کی طرف پیش قدمی